امی مجھے جنم دے کر دوسری دنیا میں چلی گئی۔ والد صاحب اور دادی نے پالا پوسا۔ جو شریک زندگی بنا وہ بھی انہی حالاتوں کا پروردہ تھا۔ میری کامران سے شادی ہوئی تو ہم دونوں کو رخصتی کے وقت والدین کے نہ ہونے کا شدت سے احساس ہوا۔ یہی وقت ہوتا ہے جب ماں باپ کی دعائیں نئی منزلوں کے سمت سفر کرتے ہوئے زیادہ راہ ہو جاتی ہے۔ رخصتی کے وقت کئی دھڑکنے اندیشے ساتھ تھے۔ اجنبی لوگوں میں جا رہی تھی۔ ایک اجنبی کو اپنا سمجھنا تھا۔ کچھ خبر نہ تھی کہ آئندہ کیا حالات درپیش ہوں گے۔ کامران اچھے انسان تھے۔ ہم ایک دوسرے کے سچے اور مخلص جیون ساتھی بن گئے۔ بھروسہ اور اعتماد جو میاں بیوی کی کامیاب زندگی میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے، خدا نے عطا کر دیا تو معاشی تنگی کے باوجود دن سکون سے گزرنے لگے۔ کامران گریجویٹ تھے، کوئی سفارش نہ تھی۔ اچھی نوکری کے لیے بہت بھاگ دوڑ کی، نہ ملی تو ایک جنرل سٹور پر سیلس مین ہو گئے۔ دن بھر محنت کر کے رات کو تھکے ہارے گھر آتے۔ میں ان کی بہت خدمت کرتی، وقت پر گرم کھانا اور ہر شے ہاتھ میں دیتی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ پڑھنے بیٹھ جاتے تاکہ اپنی قابلیت بڑھا سکیں۔ اچھی نوکری کی امید دل میں لیے وہ پرائیویٹ طور پر پڑھتے رہے اور کئی کورس کر لیے۔ تب میں سارا دن گھر کا کام کرتی تھی اور وہ محنت مشقت سے میرے لیے خوشیوں کا اہتمام کرتے۔ ہم دونوں چھٹی کے دن سیر پر بھی جاتے۔ غرض خوشحالی کے خواب سجائے ہم ہنسی خوشی وقت گزار رہے تھے۔ اسی طرح شادی کا 1 سال گزر گیا، لیکن میں ماں نہ بن سکی۔ اسی وجہ سے ہم دونوں کو فکر لاحق ہو گئی۔ ایک لیڈی ڈاکٹر سے علاج کروانا شروع کیا۔ تمام رپورٹس ٹھیک تھی، لیکن 5 برس گزر گئے، اولاد کی خوشی نہ ملی اور میرا دل اندر سے خالی ہونے لگا۔ تب میں بہت حساس ہو گئی۔ بات پہ بات آنکھیں جھلک پڑتی تھی۔ ٹی وی پر اشتہار یعنی ایڈورٹائزمنٹ نہ دیکھتی جس میں بچوں سے متعلق کوئی بھی معلومات ہوتی یا بچوں سے متعلق کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہوتے۔ کامران مجھ سے بچوں کے نہ ہونے کے بارے میں بالکل بھی بات نہ کرتے۔ وہ اس موضوع کو چھیڑتے ہی نہیں تھے کہ کہیں میرا دل دکھ نہ جائے، میری دل آزاری نہ ہو جائے۔ میرا یوں خیال رکھتے تھے جیسے کوئی ہتھیلی کی ابدنی کا خیال رکھتا ہے۔ اس دوران کامران مسلسل ترقی کی کوشش میں لگے رہے۔ مختلف جگہ اچھی نوکری کے حصول کے لیے درخواستیں دیتے رہے، اپلیکیشن ڈالتے رہے۔ آخر اللہ نے ان کی سن لی اور ان کو بہت ہی اچھی ملازمت مل گئی۔ دفتر سے گاڑی بھی مل گئی کیونکہ فیلڈ ورک انہیں کرنا ہوتا تھا۔ زندگی زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ زندگی کے آشیاں میسر تھی، مگر اولاد کی کمی تھی جو دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی۔ لیکن اللہ بہت مہربان ہے، اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ سب کی سنتا ہے۔ بالآخر ہماری بھی سنی گئی۔ شادی کے پورے 8 سال بعد مجھے اولاد کی خوشی سے ہمکنار کیا۔ کامران بے حد مسرور تھے، گھر کے کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتے کہ میں زیادہ سے زیادہ آرام کروں۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا ہم دونوں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ قدرت نے ایک انتہائی خوبصورت بیٹا ہمیں عطا کیا، لیکن وہ کچھ کمزور تھا۔ وقت گزرنے لگا، آئے دن اس کی صحت خراب رہتی اور ہم پریشان رہتے۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ کسی نعمت کی زیادہ قدر تبھی ہوتی ہے جب وہ مشکل سے ملتی ہے۔ ہم دونوں بھی زیادہ عبادت گزار ہو گئے۔ بچے کی صحت کے لیے دن رات دعائیں کرتے رہتے۔ تہجد کے بعد اس کی عمر درازی کی دعا مانگتے اور یہ بھی دعا مانگتے کہ وہ نیک اور صالح نکلے۔ 3 سال بعد وہ بہت صحت مند اور تندرست ہوا۔ اس کے جسم میں اب توانائی آنے لگی۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ اپنی پیاری پیاری باتوں سے ہمارے دل کو لبھاتا اور ہنساتا۔ وہی ہماری زندگی اور خوشیوں کا مسکن بن گیا تھا۔ اللہ نے پھر مجھے خوشخبری دی اور پھر سے میری گود ہری ہو گئی۔ اس دفعہ بیٹی ہوئی جس کا نام میں نے زاہدہ رکھا۔ بیٹا عمران اور بیٹی زاہدہ آپس میں بہت مشابہت رکھتے تھے۔ ساتھ کھیلتے تو دلشاد اور آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ سچ ہے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ دونوں بچے اسکول جانے لگے، گھر کے اخراجات بھی بڑھ گئے۔ کامران نے سوچا کیوں نہ ملازمت کے ساتھ کوئی سائیڈ بزنس کر لیتا ہوں تاکہ رزق حلال میں اضافہ ہو۔ ایک دوست کے ساتھ شراکت کر لی، وہ تجارت کرتا تھا۔ ایک روز جب چھٹی کے دن تھے، دونوں مال لینے پشاور گئے۔ واپسی میں راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور دونوں اس ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ ایک ایسے علاقے میں ہوا تھا جو بہت ویران رہتا تھا اور یہ وہاں اتفاق سے گزر رہے تھے۔
گاڑی تو پوری طرح سے تباہ ہو گئی اور بہت سے راہگیر پر بھی اس ایکسیڈنٹ کا اثر پڑا اور بہت سے راہگیر بھی گھائل ہو گئے۔ ہمیں اطلاع ملی تو یہ خبر سن کر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ محلے کی ایک عورت نے مجھے اور بچوں کو سنبھالا۔ میری حالت دیکھ کر بچے بھی سہم گئے تھے۔ دونوں بہت ہی کمسن تھے، زندگی اور موت کے فلسفے کو نہیں سمجھتے تھے۔ جب ان کو بتایا کہ ان کا باپ اس دنیا میں نہیں رہا تو وہ مجھ سے لپٹ گئے۔ کڑے سے کڑا وقت بھی آخر گزر ہی جاتا ہے، صبر سے کام نہ لیتی تو کیسے معصوم بچوں کی پرورش کر پاتی۔ خوشیوں نے آنگن میں قدم ہی رکھا تھا کہ بہاریں لٹ گئی تھی اور خزاں کا موسم مقدر ہو گیا تھا۔ وہ دن یاد آتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے جب بچے باپ کے انتظار میں سوتے نہ تھے اور میں ان کو جھوٹے لفظوں سے بہلاتی تھی کہ آ جائیں گے، ابھی دفتر کے کام سے گئے ہوئے ہیں، وہ سو جاؤ، جب آئیں گے جگا دوں گی۔ وہ کھلونے لینے گئے ہیں، لیکن آخر کب تک مرنے والے کبھی واپس نہیں آتے۔ کئی روز تک میں نے کھانا نہ پکایا۔ محلے کی عورتیں کھانا لا کر میرے بچوں کو کھلاتی، مجھ پر تو آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ کامران کے بغیر کیسے کھاتی، بھوک ہی ختم ہو گئی تھی۔ سانس کی ڈوری قائم رکھنے کی خاطر چند نوالیں نگلتی اور پانی پی لیتی۔ عورتوں نے سمجھایا کہ ہوش کرو، تم پر اب 2 بچوں کی بھاری ذمہ داری ہے، ایسا کرو گی تو بیمار ہو جاؤ گی اور تمہارے بچے کون سنبھالے گا؟ ان بچوں کو پڑھانا لکھانا ہے، اسکول بھیجنا ہے اور تم نے رزق کی فکر کرنی ہے۔ ہوش آیا تو گھر میں دانا نہ تھا، نوکری ڈھونڈنے نکل پڑی۔ اب زندگی کا مقصد صرف ان بچوں کو پریشانیوں سے بچانا تھا اور قابل انسان بنانا تھا۔ آخرکار میں نے اسکول ٹیچر کی ملازمت کر لی اور وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ عمران اور زاہدہ پڑھ لکھ گئے۔ اب یہ دونوں جوان تھے، وہ زندگی کے دکھوں کو سمیٹنے کے قابل ہو چکے تھے، لیکن باپ کا خلاجہ رہا، وہ کبھی پورا نہ ہو سکا۔ وہ اب بھی روزانہ ہی اپنے باپ کو یاد کرتے تھے۔ عمران کو ملازمت مل گئی اور اس نے گھر کا خرچہ اٹھا لیا۔ زاہدہ بھی BA کر چکی تھی، اس نے B.Ed کیا اور ٹیچر ہو گئی۔ دونوں بچے مجھے ملازمت نہ کرنے دیتے تھے، کہتے تھے آپ نے بہت کام کر لیا، اب آپ کے آرام کا وقت ہے۔ ساری فکریں دور ہوئی تو بچوں کی شادیوں کی فکر لگ گئی۔ میں نے بہت ہی تحمل سے کام لیا تھا، بچوں کے سامنے تھکن کو بھی ظاہر نہ کرتی تھی، بیمار ہوتی تب بھی کام پر جاتی۔ میرے بچوں کو کسی بھی بات کا پتہ نہ تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو بہتر مستقبل کے خاطر اپنی بھری جوانی مٹی بنا لی تھی۔ میں نئے کپڑے سالوں نہ خریدتی، بچوں کو اچھا کھلاتی اور خود روکھی سوکھی روٹی کھا لیتی تھی، لیکن ان کو پتہ نہ چلنے دیتی۔ اپنی چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی پوری نہیں کرتی تاکہ میرے بچے کسی چیز کو نہ ترسے، اور زندگی کی کٹھنائیوں نے مجھے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔